راڈرک ظالم حکمران اور طارق ابن زیاد کے لشکر جب وادی لقا کے مقام پر آمنے سامنے ہوئے تو طارق نے وہ تاریخی خطبہ دیا جو آج بھی عربی ادب اور تاریخ کی کتابوں میں تواتر سے نقل ہوتا چلا آ رہا ہے، اور جس کے ایک ایک لفظ سے طارق کے عزم، حوصلے اور سرفروشی کے جذبات کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس خطبے کے چند جملے یہ ہیں: لوگوں، تمہارے لیے بھاگنے کی جگہ ہی کہاں ہے؟ تمہارے پیچھے سمندر اور آگے دشمن، لہذا خدا کی قسم تمہارے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ تم خدا کے ساتھ کیے ہوئے عہد میں سچے اترو اور صبر سے کام لو۔ یاد رکھو کہ اس جزیرے میں تم ان یتیموں سے زیادہ بے آسرا ہو جو کسی کنجوس کے دسترخوان پر بیٹھے ہوں۔ دشمن تمہارے مقابلے کے لیے اپنا پورا لشکر اور اسلحہ لے کر آیا ہے۔ اس کے پاس وافر مقدار میں غذائی سامان بھی ہے اور تمہارے لیے تمہاری تلواروں کے سوا کوئی پناہ گاہ تک نہیں۔ تمہارے پاس کوئی غذائی سامان اس کے سوا نہیں جو تم اپنے دشمن سے چھین کر حاصل کر سکو۔ اگر زیادہ وقت اس حالت میں گزر گیا کہ تم فکر و فاقہ کی حالت میں رہے اور کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہ کر سکے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور ابھی تک تمہارا جو رعب دلوں پر چھایا ہوا ہے، اس کے بدلے دشمن کے دل میں تمہارے خلاف جرأت، جسارت پیدا ہو جائے گی۔ لہٰذا اس بد انجام کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ تم پوری ثابت قدمی سے اس سرکش بادشاہ کا مقابلہ کرو جو اس کے محفوظ شہر نے تمہارے سامنے لا کر ڈال دیا۔ اگر تم اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کر لو، اس نادر موقع سے فائدہ اٹھانا ممکن ہے، اور میں نے تمہیں کسی ایسے انجام سے نہیں ڈرایا جس میں خود بچا ہوا ہوں، نہ میں تمہیں کسی ایسے کام پر آمادہ کر رہا ہوں جس میں سب سے سستی پونجی انسان کی جان ہوتی ہے، اور جس کا آغاز میں خود اپنے آپ سے نہ کر رہا ہوں۔ یاد رکھو، اگر آج کی مشقت پر تم نے صبر کر لیا تو طویل مدت تک لذت اور راحت سے لطف اندوز رہو گے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت حمایت تمہارے ساتھ ہے۔ تمہارا یہ عمل دنیا و آخرت دونوں میں تمہاری یادگار بنے گا، اور یاد رکھو کہ جس بات کی دعوت میں تمہیں دے رہا ہوں، اس پر پہلا لبیک کہنے والا میں خود ہوں۔ جب دونوں لشکر ٹکرائیں گے تو میرا عزم یہ ہے کہ میرا حملہ اس قوم کے سرکش ترین فرد راڈرک پر ہوگا، اور انشاءاللہ میں اپنے ہاتھوں سے اسے قتل کروں گا۔ تم میرے ساتھ حملہ کرو۔ اگر میں راڈرک کے ہلاکت کے بعد ہلاک ہوا تو راڈرک کے فرض سے تمہیں سبکدوش کر چکا ہوں گا، اور تم میں ایسے بہادر اور ذی عقل افراد کی کمی نہیں جن کو تم اپنی سربراہی سونپ سکو۔ اگر میں راڈرک تک پہنچنے سے پہلے ہی کام آ گیا تو میرے اس عزم کی تکمیل میں میری نیابت کرنا تمہارا فرض ہے۔ تم سب مل کر حملہ جاری رکھنا۔ پورے جزیرے کی فتح کا غم کھانے کی بجائے اس ایک شخص کے قتل کی ذمہ داری قبول کر لینا تمہارے لیے کافی ہوگا، کیونکہ دشمن اس کے بعد ہمت ہار بیٹھے گا۔ طارق کے رفقا پہلے ہی جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے سرشار تھے۔ طارق کے اس خطبے نے ان کے اندر ایک نئی روح پھونک دی۔ وہ وادی لقا کے معرکے میں اپنے جسم و جان کو فراموش کر کے لڑے
یہ جنگ متواتر 8 دن تک جاری رہی۔ کشتیوں کو جلا دیا گیا۔ بالآخر فتح و نصرت مسلمانوں کے حصے میں آئی۔ راڈرک کا لشکر بری طرح پسپا ہوا اور خود راڈرک بھی اسی تاریخی معرکہ میں کام آیا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے خود طارق بن زیاد نے قتل کیا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس کا خالی گھوڑا دریا کے کنارے پایا گیا، جس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ دریا میں ڈوب کر ہلاک ہوا۔